اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد صلوات بر محمد علیہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند تر صلوات اما بعد قال امام علیہ السلام لکل شیء ثواب الا الدمعۃ فینا ملک صلوات۔ دعا ہے اس سلسلہ ذکر دے وارث بقیت اللہ العظم دی بارگاہ کہ میرا مولا ذکر قبول فرمائے، اپنے چہرے دی زیارت نصیب فرمائے، بارگاہ خداوندی چو میرا مولا سارے گناہ تو معافی دے طلبگاراں، گناہ تو معافی خرید دے میرا مولا، حال تے رحم فرما، ماضی تو درگزر فرما، مستقبل تے کرم فرما، امین آکھن والے ان کربلا و شام دی زیارت رسی بانی مجلس دی رزق عزت بخت اقبال جانچ بے بہا اضافہ فرما اور اس گھر دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ صاحبان گرامی قدر، محبان محمد والے محمد، موالیان حیدر کرار، سورہ مزمل دی ایک آیت پیش نظر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن اچ فرما رہے ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ جو نہیں شامل ہوئے میں آیت پڑھ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا۔ یہ جڑا کما ہے نا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ایک کما مثال واسطے آیا جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ معاملہ ایسا ہے کہ اس آیت وچ خدا ساڑی مثال جس نال دیتی ہے تسی سمجھ گئے ہو، تے نبی پاک دی جس نال دیتی ہے وہ بھی تو واضح ہو گیا۔ اور ساری کہانی خدا اس نال کیوں آکھیا ہے؟ کیونکہ فرعون بندے دا نام نہیں، کردار دا نام ہے۔ اور موسیٰ بھی بندے دا نام نہیں، موسیٰ بھی ایک کردار دا نام ہے۔ بہت متوجہ ہو جی، تسی بھی بھائی جی فون چھڑ دیو، مجلس سنو۔ تو کرتوت موسیٰ دے سامنے ایسے آن فرعون والے، تو خدا موسیٰ نے بھیجیا۔ اور اس امت دی کہانی بھی بڑی بگڑی ہوئی آئی، تو خدا مصطفیٰ نے بھیجیا۔ ہون 1.25 لاکھ نبی ہے تو سارا بنیا میرے نبی دے پسینے نالے، تو نبی پاک دی مثال موسیٰ علیہ السلام نال خدا کیوں دیتی؟ اللہ آکھ دیندہ کو میں جب نمرود علیہ ابراہیم نو بھیجے آئی، خدا کہہ نہیں، جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو زیادہ ذرا نیڑے جانا پائے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ نبی پاک دی زندگی دا کچھ حصہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی زندگی نال مماثلت رکھتا ہے۔
جیسا کہ موسیٰ بھی بکریاں چرائیاں، حضور بھی چرائیاں۔ موسیٰ دے بھی اپنے دشمن ہوئے، حضور دے بھی اپنے ہوئے، اپنے نہیں ہوئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، بڑے بڑے حضور دے دشمن بابا جی مکے پورے چ رہے بڑے بڑے، لیکن خدا کسے دا نام نہیں لیا، نہ دشمن دا نہ وہ دی بیوی دا۔ اس آیت صرف ذکر ہے ابو لہب دا تے او دی بیوی دا، تے یہ تا چاچا۔ اور جدن اے آیت لتھی تے اس لئے ابو لہب دی جڑی بیوی آئی، یہ بڑی ام جمیل دا نا آئی، بڑی ظالم عورت آئی، خدا اس تے لعنت کرے۔ اجلے صبح والی نماز حضور پڑھن، ظاہر ہے حضور تو نماز پھر مکہ بیت اللہ سامنے پڑھنی ہوندی ہے، حضور گھروں نکلن تو پہلے کدوں راتی راتی جا کے حضور دے نبوہ کے کنڈے سٹ ہوندی ہے، بس سرکار انہیں نیرے چ نکل سن، پیر لگ سی تو تکلیف ہو سی۔ ہون تفاسیر آدیان ابو لہب اسے بیوی دے آنکھیں لگ کے تے نیڑے نہیں لگا، یعنی ایسا کوئی رن مرید آدمی آئی بھئی ادھے آنکھیں لگیں، اے ویکھ ہی نہیں سکتی بھئی اے بھتریجن ویکھے ہی صحیح۔ اے جنا چاچے بھتریجن نکھیڑا ہویا ہے، تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھو، اے دنیا نال گل پیا کردہ ہون ایدی وجہ تو اے نیڑے نہ لگا تے بندے کوئی ایسے ہیں جڑے سویرے آندے ہیں نا حضور کولتے آدھے ہیں جی ٹھیک ہے جی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ، بس نگاہ رہے انہاں تو شامی مکر جاندے ہیں آدھے ہیں جی نہیں تو اڑے کو سان سمجھ نہیں آئی، کام ذرا اوکھا ہے۔ انہاں ساری زندگی اس جوڑے انج بھی کدی نہیں کیتا، جھوٹا بھی کدی نہیں آکیا وحدہ لا شریک اللہ۔ ہون جدن اے آیات آ گئیاں تے اے پھر دی آئی مکے دی انگلیاں اچ تے اے آدھی آئی کدائی میں لبے نا نبی پاک، بڑی جسارت کر دیا، یہ زبان طاقت نہیں ہے، وہ تسی خود سمجھو، کدائی میں لبے تے میں پھر سیدات بابے دے بارے میں بھی گستاخی کرا، کیونکہ اس ان آیات تو بعد انہاں دا مذاق بندا آئی۔ اور ایک واری انج ہویا بھئی شامی حضور بیٹھے ہیں کعبے دی چھاں، پروں ایک بڑے سارے صحابی بھی بیٹھے ہیں، پروں بندہ نس دا آیا، اس آکھا جی کو جڑی ام جمیل ہے نا سرکار ہو نس دی تو اڑے حل پہ ہوندی ہے تو انج جسارت کرے گی، زبان درازی کرے گی تو حضور اسی کنارہ کر جائیے۔ فرمایا جے کعبے جی چھانچ بھی اس جسارت کر لینی ہے تو میں پھر کرے تھے بیٹھا ہون جدنو حضور دے سامنے آئی نا تو صحابیاں آکھا سرکار اٹھ جائیے، ایک بڑے صحابی نال بیٹھے ہیں، انہوں آکھا جی اٹھ جائیے، حضور فرمایا بیٹھے رہو، اس آکھا مالک اٹھ جائیے، بڑے عزت ہے بڑا مقام ہے تو وہ عورت بدتمیز ہے ان کون روکے گا؟ سرکار فرمایا بیٹھے رہو، ہم اسے نظر ہی نہیں آئیں گے، وہ زبان سے ظلم کرنے آ رہی ہے، ہم اسے نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا، اس نے سامنے آ کے اس صحابی سے پوچھا کہاں ہے تمہارا نبی؟ او ہکے بکے ہو گئے، اے جے بیٹھے تو او پیادی کدے گی آئی نبی جے میں ناج لب پوے تو پھر میں پوچھا یہ کر دیں تو وہ کر دیں، تو او جدن گئی تو سکا سرکار آپ سچے ہیں، آپ تو اسے نظر ہی نہیں آئے، جڑا میرے باروے دی غیبت تے سوال اٹھاندا ہے او دا گریبان نپ لیں تو انہوں آکھیں خدا نے جب معصوم کی عزت محفوظ کرنی ہو تو اسے ہوتے ہوئے بھی غائب کر دیں۔ مل کے بولو سارے 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 حیدری۔
ہوں خدا جدن معصوم دی اپنی حجت دی عزت محفوظ کرنی ہو میں نا زمانے دے تند و تیز حملیاں تو وہ ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا. موسیٰ دے بھی اپنے دشمن ہوئے, حضور دے بھی اپنے دشمن. موسیٰ بھی بکریاں چرائیاں, حضور بھی بکریاں چرائیاں. موسیٰ بھی وسیع دے پتر پالیا, حضور بھی وسیع دے پتر. موسیٰ دے پتران دے وسیع دے پتران دے نام شبر, شبیر, مبشر. عبرانی دے نام انہاں اگر عربی کریے تو یہ بنتا ہے حسن, حسین اور محسن. بہت باریک اشارہ ہے اور اس کو بس کر کے گزر جانا ہے. اگلی مماثلت ایسی ہے جڑی حضور دی تے موسیٰ دی ہے. موسیٰ نال بھی آئے ہائے موسیٰ اپنا وسیع کیتا ہارون, موسیٰ دی بیوی او دے وسیع نال جنگ کیتی. ہن میں واقعہ نہیں پڑھ سکتا, اتنا وقت متعمل نہیں ہے, جب میں گزارش کرنی میں اس تے جانا ہے. ادھر بھی یہی واقعہ ہویا, حضور دی بیوی حضور دے وسیع نال جنگ کیتی. موسیٰ دی کتاب ہے جو حضور دا نام 69 واری, موسیٰ دا نام 4 واری. حضور دی کتاب ہے موسیٰ دا نام 69 واری ہے تو حضور دا نام 4 واری. موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرائیاں حضرت شعیب دیاں. شعیب علیہ السلام نبی ہیں. شعیب علیہ السلام نال موسیٰ علیہ السلام دا ایگریمنٹ ہویا جڑا قرآن اس لکھے ہویا. 8 سال چراؤنیاں نہیں, 2 سال اوور ٹائم ہی, چلا لمیں تو ٹھیک ہے, نہ چرائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. البتہ انہاں پورے چرائیاں تے موسیٰ علیہ السلام جدن ٹورن لگے تو 2 چیزاں حضرت شعیب نے موسیٰ نو دتیاں. القرآن جڑیاں 2 چیزاں انہوں نے پہلی چیز آئی عصا. وہ سوٹا جڑا موسیٰ کول آئی مریندے اندر کم ہو ویندا آئی, وہ شعیب دا آئی. وہ چپ کر گئے, اللہ دی قسم شعیب دا آئی, میں کوڑ نہیں مارتا. وہ قرآن آدھا ہے شعیب دا آئی. ایاں ہی تو کرو نا میرے نا. اجی تو ہو کہ وہ پھر میں آیت دا سہارا لوا نا. جی تو میری گل تے نہ وسا کرو, میں گناہگار آدمی ہوں, میری گل تے کیوں کرنا ہے تسی وسا. میں پر قرآن دا سہارا لے لواں. ویسے بھی میں تفسیر قرآن پڑھ رہا. اچھا پہلے اس اسات ہی آ جاؤں, چپ کر گئے, تھوڑی اور گل کھلنی پوسی. شعیب علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے عبادت کر دیا. ات چوٹی تے نا ایک درخت آئی, تو اس درخت جو آواز آئی, شعیب ہم نے تمہارے ساتھ رہنا ہے. ہن اس درخت نالوں ٹہنی ایک لا لئی تو او صفائی کیتی تو او عصا بن گیا. ہن انج پہاڑ نہ چڑھ دے, ہن اس عصا نو ہاتھ وچ رکھ کے نہ این کر دے تے پہاڑ پورا بہ جاندا آئی. قدم رکھ دے اندے ہوتے ہو جاندا آئی. 73 فرقے دے علماء تو پوچھیا گیا وہ اس درخت میں سے کون بولا. انہاں کہا جی اللہ بولیا. غازی دے 2 علماء میں ہاتھ کر کے پریاں فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں. محراب کھول لے, مسجد کھول لے, محراب تے چل یا بیت اللہ دے غلاف وچ ہاتھ پا کے میرے سوال دا جواب دے. اللہ کھجی وچوں بولے تے من لینا ہے, جے علی وچوں بولے تے فتوی لینا. جدے ہاتھ دا مالک علی اٹھا کے بولے حیدری, علی مولا, علی علی مولا, ہن ہوئے اسائی. ہن جدوں وہ ایگریمنٹ پورا ہویا نا, مار جی دعا فرمانا, اے میرے باہر بیٹھے ہوئے سردار. تو جدوں حضرت شعیب علیہ السلام ٹرن لگے واپس, موسیٰ علیہ السلام, تو انہاں آکھیا اے عصا میری طرف تحفے چ.
وہ شعیب دی زندگی دا کل اثاثہ ہے، نبوت دا اثاثہ ہے، اور جڑی ذاتی زندگی انسان گزاردا ہے، انسان دی زندگی وچ سب تو قیمتی چیزیں دھی پتراں نالوں مہنگی ہے۔ ہن شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نو عصا بھی دیتا اور اپنی دختر دا رشتہ بھی دیتا۔ آکھو خواہ مولوی انسان کافر آدھا ہے، شعیب نال جا کے پھڈا کرے بو دھی کیوں پہ دیندہ موسیٰ تے اپنا اساسا سارا چاہ کے موسیٰ دے ہاتھ تے عصا بھی رکھ چھوڑے اس کیوں پہ دیندہ ہے؟ مولوی آکھ سی دھی بھی شعیب دی، آسا بھی شعیب دا، اور میں وچ بولن والا کون؟ بطول دھی رسول دی تے غدیر تے پگ رسول دی، دتیاں دوواں علی نو ہے، تو وچ بولن والا کون؟ شیعہ بولے، شیعہ بولے، شیعہ بولے، جدے ہاتھ دا مالک علی ہے، سینہ دی طاقت لا کے حیدری۔ دھی بھی دیتی علی نو اور غدیر تے پگ چاہ کے علی دے سارے چ رکھی، تو من تو وچ بولن والا۔ پھر صاحبان گرامی قادر محبان محمد و آل محمد جدی مثال قرآن دیتی آئی نا موسیٰ نال، پھر اس دی زبان چو اپنے وسیع دے بارے چی الفاظ آنے چاہی دے آن۔ تبوک دے موقع تے حضور جا رہے ہیں تے حضرت امیر المومنین نو پیچھے چھوڑ گئے، فرمایا اے مدینہ، اے منبر، اے مسجد، اے دین، اے سب تیرے والے۔ میں جس گل تے زور لاوانا تے گل ہی اتنی بڑی گل ہے تے میں پڑھدا پہ کھوکھرے کملانے میں کو بالا تے نہیں پہ پڑھتا، تسی اج دی آزادار نہیں، میں مائک پاڑ کے داد لواں تے میری گل دا کمال ہے نا، میری گل ہے، میری ذاکری دا زور ہے، تسی سونی گل تے سونا کر کے بولو تو تواڈی کیا بات ہے؟ حضور نے اپنی زندگی میں منبر علی کو اس لیے دیا ہے تاکہ پتہ لگ جائے میرے بعد کسے بٹھانا ہے۔ اچھا اس سے حضرت امیر المومنین فرمایا سرکار ہر جنگ وچ لے جاندے ہو تو میں لے کے نہ ہو جا رہے، جدن حضرت امیر المومنین دے چہرے تے پریشانی ویکھی نا جدائی دی، جاؤ سیاستہ نو میں ثابت کر دینا تو کوئی فرقہ اسلام دا میری اس حدیث دی رد کرے، آکھے بکو ضعیف ہے یا کوئی حدیث نہیں ٹھیک، نا 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 طرفین چے حدیث موجود ہے۔ اتھوں زہرا دے شوہر دا منہ چم کے سجا رخسار رسول اللہ نے فرمایا گھبرا کیوں گیا ہے چچا ابو طالب کے بیٹے، تمہاری مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون۔ موسیٰ علیہ السلام بندہ مار چھڑیا، بندہ مار چھڑیا ہے نا، بندہ ماریا تو چلے گئے، اور وہ بندہ مارن والی بھی گل بڑی لمبی ہے، تو جنہ دو چار سار میں چہریاں تو پتہ لگ گیا، تو خبر آیا اس گل دی، وہ بندہ کہ میں مری بھی آئی موسیٰ کو، ہوں جنہ دا بندہ ماریا ہوئے انہوں دی بستی تو کوئی نہیں جاندہ، میرے خیال نہ جاؤ تو چاہ پانی پوچھ دن بندے تھے نہیں، جنہ دا بندہ مارے ہوئے سریوں مار چھڑے ہوئے 302 ہوئے تو انہوں دے بندہ گھر لگا جائے ہوتے، پھر میرے خیال نال اچھی خاطر توازو کر دیں بندے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کیا موسیٰ جا فرعون دے دربار جا، موسیٰ فرعون دے دربار جا تے لے جا ذرا ٹھیک ٹھیک، ہارون نو نال لے جا۔ موسیٰ علیہ السلام آکھا مالکہ بالکل تیرے حکم اگے پابندہ، میں دوجی گل کوئی نہیں، میں تیری حجت ہاں، میں تیرے حکم بغیر ٹر نہیں سکتا، لیکن ایک گل ہی آئی جڑی کرنی آئی تواڈے اگے، اگے پھر تسی مالک ہو جے میں تواڈا حکم ہوئے،
جتنے تک میں یاد پاؤں میں انہوں نے بندہ نہیں مارے ہوا مشکل نہیں ہو جائے گا. اللہ فرمائے چاہ. سورہ توبہ دیاں ابتدائی دا آیتاں آ گئیاں. اے ابو طالب دے پتر نو جڑا مولوی ہیں مکے مدینے دیا بندیاں نال تولدا نا تے کوفے تے شام دیا بندیاں نال تولدا, اپنی عقل دا علاج کرائے. علی ابن ابی طالب نو ترازو چ رکھو تے دوسرے پاسے موسیٰ جیسا اول لازم نبی رکھو تے وزن علی دا پورا نہیں پیا ہوندا. قسم پیدا کرن والی ذات دی مکے دا کوئی گھر نہیں جے دا بندہ علی دی تلوار ماریا نہ ہوئے. سورہ توبہ دیاں ابتدائی دا آیتاں نازل ہوئیاں, رسول علی دے ہاتھ رکھیاں, فرمایا مکہ چلے جاؤ, تمہارا لہجہ بھی سخت ہونا چاہیے اور مکہ کے چوک میں جا کے یہ میری آیتیں پہنچا دو. جس میرا اشارہ دیکھنا ہے اس گھر تائیں بولنا ہے. ادھی تلوار کٹ کے رسول دیاں پیراں تے لا کے آیتاں ایتھے رکھ کے علی پہ آدن خالی پڑھنیاں نے یا سمجھانیاں بھی صرف پڑھنی ہے تو علی کو پڑھنا بھی آتا ہے, اور اگر سمجھانی ہے تو علی کو سمجھانا بھی آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جڑے دیاڑے دس کے گئے انہا میں اتنے دنہ جا ساں ات 10 دن اتے لگ گئے دور تھے. اپنی امت پیچھو دے گیا ہارون نو جو میں حضور دے گیا علی نو. موسیٰ اپنے وسیم دے گئے. مجلس پریشان تو نہیں کر رہے, وہ اپنے وسیم دے گئے. ہون جدن موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اس علیہ سامری کم پا چھڑے آئے. وہ بچڑا وہ وچوں بے کے بولے تو جڑے کو بندے ہو جانو ٹھک سجدے تو سجدہ سجدے سجدہ. لیکن اے علی آئی, حضور واپس آئے تھے پیران تے ہاتھ لا کے فرمائے جیسے آپ دین چھوڑ کے گئے تھے ایسے یہ دین. ہون موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا مالکہ ایک کر بیٹھے تھے ہونے نہ معافی دا کوئی طریقہ بنی اسرائیل علیہ نا او انہیں جڑے آج سان مار دین پے وہی قوم کوئی معافی دا انہاں دا طریقہ ہو جائے جے کوئی گل ہو جائے مالکہ امت میری تے اے نہ میرا یقین کیتا ہے. اللہ فرمائے نہ قربانی کرن. مالکہ کس چیز دی کرن فرمائے نہ گاں دین. او گو بنی اسرائیل آئی یہ پچھلے پاسے آئی انہاں دا امت موسیٰ دی خدا دی قسم. او گو آدھے آن بھئی موسیٰ صاحب ایک باری جانا نا ہاں گاں دیو بھئی توبہ سے انہاں کہا جی گاں دو دین دیو کہ نہ دین دیو. موسیٰ علیہ السلام پوچھان جی ادھا جواب اچھا جی گاں سنگ ہون کے نہ ہون, اچھا جی گاں رتی ہوئے کہ ڈبی تیتری ہوئے کہ چٹی ہوئے کہ کالی ہوئے, اچھا جی گاں ذرا موٹی بھاری ہوئے کہ کمزور ہوئے. نہیں گل 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 تے کباتاں کٹنی ہیں. حکم آ گیا یار چھڑو ساری بحث نو جڑا فلانی بستی فلانا نکاح ہے نا او تے چھوڑ اس کول گاں ہے او جا کے تسی او لو. اور میرا تواڈے سارے مجمع کے سوال ہے میں جے کوئی آکے کھوکھرے کملانے جاؤ تے چاہ فلانے گھروں پیو, یہ دا کی مطلب ہے کھوکھرے اور کسے گھر چاہ نہیں پک دی, چاہ پک دی ہے لیکن اس گھر دی چاہ ہو سکتا ہے خلوص او ڈیرے دار گھر ہوئے او وڈا گھر ہوئے او استقبال کرنا لا گھر ہوئے خدا اس گھر نو باقیہ تو زیادہ نوازے ہوئے او سردار گھر ہوئے کوکھرے دا. اپنی مجلس تاریخ کیڑی آئی 19 فروری رہ گئی جی انشاءاللہ اسی بشرط زندگی پہ بلکہ 2 رہی ہوئی ہیں انہاں دی محبت ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نوکری کر سائیں. ہن خدا جے آکھے اچھا میں جے کوئی آکھے نا کھوکھرے جا کے فلان گھر چاہ تے بندے دی آکھی ہوئی گل ہو رہے. ہن اللہ جی آکھیا فلانی بستی فلانا لڑکا او دے کولے گاں تے بستی گاواں ہور بھی ہیں. جے خدا آکھیا نا اس دی گاں دے بارے تے خدا دی آکھی ہوئی گل ہو رہے.
نہیں تھوڑا جا اور متوجہ ہونا پائے گا, تھوڑی جی اور توجہ کرنی پڑے گی. یعنی خدا دا میرا سوال توڑے اگے اللہ دا چناؤ اوہی گاں تے اوہی بچہ کیوں ہے؟ سورہ بقرہ کھولو نا یار, سارا واقعہ لکھا ہوا ہے, ترجمے نال پڑھو. سارا واقعہ بنی اسرائیل دی گاں دا وہ سارا اتنے لکھا ہوا. سرخی مائل گائے اس لڑکے کے پاس, اور سرخی مائل گاؤں قربان کرنا واسطے انہاں تیار کر لیاں. انہاں نو گاواں لبدیاں نان. کدی یہ جریدہ تے پڑھو بنی اسرائیل کتنے پہنچ گئے. انہوں کیوں مسلمانوں تا یلگار دے ماری. خدا سان فلسطین دیاں نہتیاں دیاں سے کچھ کرن دی توفیق عطا فرمائے. ہون سر سورہ بقرہ آدیے اس لڑکے دی گاں خدا اس واسطے پسند کی تھی بھئی وہ باپ دا فرما بردار ہے. ہون جڑی باپ دی اس فرما برداری کی تھی وہ بھی القرآن ہے. وہ دی گاں دا سودا ہو گیا چنگا بلا. میرے خیال میں 5-7 لاکھ دی تا گاں ہو سی کو آئیں کرو میں آڑتیا تے نہیں نا, میں ان کو سمجھ لگے 4 لاکھ دی ہے, 5 لاکھ دی چنگی گاں ہے, 5 لاکھ دی اس دا سودا ہو گیا. 5 لاکھ بندے آ گئے بوئے تے انہاں کے باؤ تیرے کول گاں ہے. اس وقوعے تو پہلے خدا دے چناؤ تو پہلے وہ دا سودا ہو گیا. اس نے کہا جی 5 لاکھ ہے. اس نے کہا ٹھیک اے لو اے 5 لاکھ نپو اندروں گاں لے آؤ. وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس 5 لاکھ ایک انہاں دے سامنے رکھے. اس نے کہا جی اپنے پیسے نپو تے ساڈا سودا کینسل ہے. اس نے کہا باؤ گل ہوئی پیسے دیتے ہوئے. اس نے کہا نہیں جی میں کوئی نہ دینے, بھاویں میرے تے ڈنڈ پا دے ہو جے 5 لاکھ تو پلیوں دے سان, میں مسئلہ ہے کہ میں کوئی نہیں. اس نے کہا جی دینی کیوں نہیں, چنگا بلا تیرا سودا ہوئے ہوئے. اس نے کہا جی گاں بدھی ہوئی ہے نا جس کمرے چ بند ہے نا, تے اس کمرے نے تالا تے تالے چابی جڑا ہے نا میرا پیو سرانے رکھ کے ستا ہے. 5 لاکھ پیچھے پیو جگانا میں مناسب نہیں سی. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے اور میں 5 لاکھ پیچھے ہون پیو جگاواں. حکم خدا آ گیا اس لڑکے دی گاں لو, کیونکہ بنی اسرائیل اور پھسے ہوئے تو خدا انہوں دینا آئی منافع. ہائے 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 اس لڑکے نو باپ دی عزت دی وجہ تو آج تا پیو پوچھے نا بھی بھائی پتر کتھے ہیں, تو پتر جگہ نہیں دس دوا دے بھائی تھے ہیں. آج تک پیو آکھے میں اپنی زندگی دے تناظر وچ ویکھ رہا ہوں وہ رشتہ تیرے سے ٹھیک نہیں. وہ اگر نہیں میں زہر پی لینا ہے. میں جڑے چٹے کر لینا کاخ روڈ تے اس دے حساب کتاب وچ میرا پتر تو اگوں اوکھا ہو سے. وہ لگا ابا میں مردہ ہی. اللہم صلی آج تک پتر نہیں کرنا. نہیں ابا جی میں وہ پیو مجبور ہے, پھر محبت تو کردہ ہے, دلوں تو گل رہ گی نا, پیو دی تو نہیں مننی. آج تک زمانے تو روز سوشل میڈیا کھولو تے پیوہاں دے قاتل پتر تو اللہ بجا جو سکا پیو مار چھڑے ہیں اس تو کی بعید ہے. وہ کدوں دا محمد رسول اللہ پڑھن والا ہے جس دے شرطوں اس دا باپ اور ماں محفوظ نہیں. تیرا 6واں امام ہے, تیری زندگی اس ویلے ختم ہو گئی ہے. تم ملعون ہو گیا جب تمہاری زبان درازی کے ڈر سے تمہارا باپ یا تمہاری ماں تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دے. یہ تو 2 رشتے نے بندے نسدن پیراں کول درباراں کول فلانی جگہ اتھے جائیے کام نہیں ہو رہا, اتھے جائیے کام نہیں ہو رہا. تو گھر 2 ولی بھائے ہوئے, تم اپنے گھر 2 ولی بہائے ہوئے. ایک ولی دا نام باپ ہے, دوسرے دا نام ماں ہے. انہاں تو کرا دعا تے ہور کسے دی ضرورت ہی نہیں.
میں جملہ اکسا اور چہرہ پڑسا پہ میں ٹھیک آکھے نہیں آکھے جڑا جس اپنے ماں پیو دے کدی پیر نہیں نہ چومے وہ بندے بندے پیچھے لگا پھر دائی آئیے صحیح آمین صحیح آمین ایک کدی جی اتنیاں جی خدمتاں دے جتیاں جوڑ کے دنیا آگے رکھنا ہے کدی پیو گئی رکھ چا اور سارے انتہا ہو گئی ہے دعاواں دی قبولیت دی جگہ ہے معصوم دی بارگاہ چھے میں مالک کل بندہ آیا ہو سکا مولا میرا بڑا کم پھنسے ہوئے تھے مالک جے دعا فرما ہوا ہوئے 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 اے نہیں کہ مولا دعا کر نہ سکتے دعا ہے ہی میرا چھواں امام میرے مولا صرف دسنا ہی مقام والدین کیا ہو سکا مولا فرمایا کیے ہو سکا جی وہ مولا میرا کام کو پھنسے ہوا تھا دعا کرو اب ہو جائے تو بڑا معاملہ ٹھیک میرے مولا فرمایا ماں پیو ہے ہی انہوں تو دعا کرا وہ تو گل نہ بنے پھر وڈی بارگاہ چاہ ہو سکا جی ماں پیو کوئی نہیں میرے مولا فرمایا قبرہ ہیں لگا جا ہو سکا جی میں ان قبروں دا پتہ ہی کوئی نہیں میرا بچپن ہے جدھر ماں پہ ٹور گئے میرے مولا فرمایا پھر کسی بھی قبرستان میں چلے جاؤ اپنے درمیان میں بیٹھو ایک لکیر دائیں کھینچو ایک لکیر بائیں کھینچو ایک کو تشبیہ دو کہ یہ باپ کی قبر ہے دوسرے کو تشبیہ دو کہ یہ ماں کی قبر ہے دونوں لکیروں پہ ہاتھ رکھ کے اسے واسطہ دے کہ ان کا دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زمانہ اتنا تیز ہو گیا کہ ہون رشتیاں دی تقسیم یا کیونکہ ظاہری گل ہے جی ہوں دنیا اتنی باریک قدم ویکھ دی ہے دنیا ویکھ دی ہے بے صاحب ثروت ہے لڑکا ٹھیک ہے دے دیو دھی سکھی راسی یہ تو میرے مالکہ معیار دیتا ہی نہیں دھی رخصت کرن دا معیار سائیاں کدی دولت نہیں دیتا مولا فرما رہے ہیں دھی کا رشتہ بھی تو ترہ چیزاں ویخ اس لڑکے اگر ہیں تو نہ دیں مولا فرما رہے ہیں کہ جو شخص ہماری کنیز ان تین ہے جس کے گھر میں وہ ان تین قسم کی عیب والے لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ مت دے بھامیں برادری جاندیس بھامیں معاشرہ جاندس بھامیں بزنس کاروبار جاندس ساڑی کنیز ان ترہ عیب کرنا لے بندے نہ دیں پہلا کون ہے میرے مولا فرمایا تارک نماز یعنی جڑا نماز دے نیڑے نہیں لگدا ان دھی دا رشتہ دوسرا کون ہے میرے مولا فرمایا عادی شرابی پردیدار بیٹھے ہیں لیکن میں تو گل اپنے چھویں مالک دی کرن لگا میں ممبر تو نہیں پہنچانی تو پھر ممبر دی اس خیانت ہے میں گل پوری نہیں پہنچائی میرے مولا قسم ہے حضرت عباس دے علم دی امام عالی مقام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ لڑکا شرابی ہے اپنی بیٹی اس کی دولت اور اس کی ثروت اور اس کی شہرت اور اس کے پیسے اس کی گاڑیاں اس کی زمین کے لیے اس کو دے دی تو گویا نکاح کے ہوتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی برائی کے لیے دی مولا فرما رہے ساڑی کنیز نہ کر کسے شرابی دے حوالے اور تیسری گل جڑی میرے موضوع المتصل میں تائیں حدیث پڑھی ہے تیسری گل میرے مولا فرما رہے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے بھی بیٹی مت دو پوچھیا کہ مولا یہ پہلیاں دو گلاں وڈیاں نے ذرا چھوٹی لگ رہی ہے میرے مولا فرمایا تین چھوٹی لگ رہی ہے جڑا اپنے ماں پیو دی عزت نہیں کردا وہ تیری دھی دی کرے جان لگے ہاں سیر سٹ کے لے آنا اگلے دی تھی اس جوان کیتی ہے نازا نال پالی پھر جدر اپنے گھر لے آنی تو عورت گھر لے آن صفہ مروہ کران دیا رہنا کدی این اونان کدی این اونان کدی دھی پریشان کدی ماں پریشان کدی پیو پریشان رسول اللہ فرمایا بیوی کو خوش رکھنے والا مجھے عزیز ہے کیونکہ میں نے خدیجہ کو ہمیشہ خوش رکھا
شیوے مالک دا دین تواضع ہے، شریعت میرے مولا آقا نامدار دی اور فقہ میرے امام دی کوئی پہلو چھوڑیا نہیں جتھے تیری ہدایت یا رہنمائی نہ کیتی ہو۔ احترام باپ دی وجہ تو اس لڑکے دی گاں جڑی 5 لاکھ دی بکدی آئیو کدھا ہی دور وڈا سارا سودا ہو گیا۔ میرے مالک فرمایا ویکھ لو جڑا پیو دی عزت کرے میں انہیں انج نواز دا۔ سبحان اللہ سبحان صاحبان گرامی قادر محبان محمد وآل محمد موالیان حیدر قرار، حضرت علی ابن ابی طالب نے سورہ توبہ دیاں دا آیتاں مکے جا کے ببان کے دہل پڑیاں تے علی دے چہرے تے کوئی ڈر خوف دے آثار کوئی ڈر، حتیٰ کہ مکے دا کوئی گھر نہیں جس گھر دا کافر دا بندہ علی نہ مارے ہوئے ہو۔ بدر چلی کتنے مارے ہیں؟ 70 بندہ ٹوٹل پہلی جنگ اسلام دے قتل ہویا کافران دا تے 19 بندے 312 بندیاں رل کے مارے تے کلے علی نے 51 بندے مارے۔ میں نے اس گل دی قیمت کی نہیں لبی، میں اتنا جتنا میرا دل ہوندا نا بھائی آزاد جی میں گل کو سمجھاواں عزیز سلطان جی مر جی پورا مجمع میرے استقابل احترام ہو، میں کو گل جڑی میں کیتی ہے میں اس دی من قیمت لبو کدا ہی نہیں لبی۔ خدا کرے میں کھوکھرن سمجھاواں بھئی علی دی تلوار دا کیا معیار ہے، جڑے 19 بندے مسلمانہ مارے تے جڑے 51 بندے کلے علی مارے انہاں وچ زمین آسمان دا فرق ہے۔ علی جڑا 51 بندہ مارے آئی انہاں وچ کمی کوئی نہ، سارے سردار ہیں۔ اور تو انکی لگتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب جڑے بدر بندے مارے انہوں صرف گل بدر تک گئی، انہوں نے بدر تو اگے اس گل دا افسوس کوئی نہیں، جڑے بدر علی دی تلوار نال گئے انہوں دا افسوس انہوں دی نسلیں ٹرے ہیں۔ صفین دے میدان دے حضرت علی ابن ابی طالب چلے ہوئے خط پہنچ گیا شام والے دا، اس چوس لکھ چھوڑے ہائے 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 تے علی انہوں بدر دے قتل ہوئے ان کتنا جان دیا۔ خط پڑھو امیر دا جڑا جواب آئے، خط پڑھو شام دا تے جواب پڑھو امیر دا، پھر پتہ لگے بھئی بدر کیا تھی۔ اس نے کہا یا علی ہون تو کمزور ہو گئے، ہون تیری کلائی وچ طاقت نہیں رہی، یا علی ہون ضعیف ہو گیا، ہون جوانی نہیں رہی، ہون شباب نہیں رہا، ہون میرے نال لڑن نہ آئی، میں ڈاڈا۔ کائنات کوئی ایک پاسے کرے تے علی دا جواب ایک پاسے تے علی دا جواب بھارا ہے کائنات تھوڑی ہے۔ علی فرمایا مجھے کمزور کہتے ہو، بدر تیرے مامے دا قاتل میں علی ہاں۔ تیرے مولویران دا قاتل میں علی ہاں، تیرے پھپھیران دا قاتل میں علی ہاں، تیرے نانے دا قاتل میں علی ہاں۔ میری کلائی بھی ہوئی، میری تلوار بھی ہوئی، علی دا ہاتھ بھی ہوئی، ابو طالب دے پتر دے بدن خون بھی ہوئی، ہاشم والا شیعہ ہی نہیں جڑا چپ رہ جائے اضافہ کر رہے ہیں خط دا اسا کہ یا علی تیرے کول فوج تھوڑی ہے تے میرے کول بندے اتنے نہیں بجے میں دانے نہیں سٹی دے دانے میں انج تیرے راما تے جے میں دانے سٹی دے انج فوج سٹا گنگا ہے وہ بندہ جڑا چپ رہ جائے۔ علی فرمایا دانے لایا، میں نے تمہارے دانوں کے لیے ایک مرغ پالا ہے جسے مالک اشتر کہا۔ نہ جب تک صدا جائے حیدری ویسے گوکھرے والے واپس ہی چاہیں بھئی علی دے دشمن نو کتا آگنا کتے نال زیادتی نہیں۔ میں حدیث پڑھ دا
حدیث پڑھدا میرے چھویں مالک تو پوچھیا گیا مولا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت ہے کہ ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، تو کتا بھی ہر چیز میں ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے مولا فرمایا کتا تسبیح کرتا ہے، تیرا لاکھ حمد ہے، میں نے کتا بنایا ہی خنزیر نہ بنایا۔ اسے کہ مولا تو خنزیر کیڑی کرتا ہے؟ میرے مولا فرمایا خنزیر کہتا ہے تیرا لاکھ حمد ہے، خنزیر بنایا ہی دشمن علی نہ پھر وہ بدر جڑے حضرت امیر المومنین مارے نا اگر علی نو یاد آن تا جنہ دے مریوے ہیں انہوں نے بھی تو یاد ہی آن۔ حضرت امیر المومنین نے کیسی شٹ اپ کال دیتی ہے میں تو ضعیف نہ سمجھ میں تیرے سارے دا قاتل علی ہاں۔ پھر جنہ دے موئے ہوئے انہوں نے یاد نہیں، انہوں نے یاد آئی تو اس دربار یزید آکھے آئی آج کاش میرے بدر والے ہوتے تو دیکھتے کہ علی نے ہمارے مردوں کو مارا، میں نے علی کی بیٹیوں کو مارا۔ اور سوال پیدا ہوندہ ہے جنہ بدر علی مارے یا کونان وہ کافران، وہ مشرکان، وہ دشمن خدا، وہ دشمن رسولان۔ کلمہ پڑھن آلیا مشرکان دے قتل دا بدلہ علی جائے عادل امام دیا دھیاں تو لے، وہ کافروں دے قتل دا بدلہ علی دیا دھیاں تو لے آئی۔ جاؤ تاریخ آدم و عالم کھلا میدان ہے، گل کھول لو، کتاب کھول لو، میدان کھول لو، گھوڑا دوڑاؤ، علم دا پتہ کرو اس دین تے رسول اللہ دے گھر دے وچوں اور رسول اللہ دے ساری اس کہانی ہے حضور تو بعد، حضور تو پہلے، حضور دی زندگی خرچہ کس دا ہے؟ ہاں بسم اللہ کوئی تو میں دس ہے نا بھئی کسے 4 سالان دی پوتری دیتی ہے کلمے پیچھے۔ اتنے میں ایک جملہ میں یاد آندہ ہے بار بار، میں جدر پڑھدا نا پھر ریاض حسین شاہ ہو رہا، ویسے ہی میری آئیڈیل شخصیت ذاکری ہے، میں بڑا متاثرہ ہوں نا تو جیسے باویرہ ذکر کیتا نا امام حسین علیہ السلام دا تو آدھے وچ ہی پڑھیا ہو نا رتوال علیہ اور ریاض حسین شاہ رتوال باوری تھے ایک جملہ دیں دیان، باوری آدھے ہوں دیان خرچہ کسے دا تے وارث کسے نے بڑھائی، چل مرضی تیری اپنی، سوال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں 28 رجب جدن دین تے اوکھی بنی تے دین آدھا آئی ہے سرات دی سویر نہ ہون دے سا میرا کوئی وارث بنے، ہائے 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 دین آدھا یہ رات نہ دھمے میری کوئی باں نپے میں بڑا اوکھا، مدینہ 1.25 لاکھ صحابی دا گھر رائی دین ہر بوئے گیا۔ اگو باوی ریادیان 4 خلفاء مسلمانہ دے، اول دوئم سوئم اور چہارم، 60 ہجری تک دنیا تو چلے گیا، 60 ہجری تک دنیا تو چلے گیا مگر اولاد ساریاں دی آئی۔ سید دی قبر روشن تے اس جملے دے ثواب نہ دی روح نو پوچھے باوری آدھین جاؤ پھر سید نو کوئی پوچھے کسے مولوی تو تے دسے جواب دے وے یہ 28 رجب آدھ رات لے باقیاں دے پتر کیوں ستے رہے تے علی دیاں دیاں کیوں پڑھیں؟ یہ مطلب ہے جنہ دا کچھ لگدا آئی نا دین جدن بوئے تے حسین دین پریشان ویکھیا تے دین نو آکھا بس اتنا کھلو بزرہ بہن نو میں نال لا اندر جا کے بہن نو پیادا نانے دا دین آیا تو اوکھی بنی ہوئی ہے میری سین فرمایا بس میں برکا کرن دے میں کوئی دیر لانی ہے حسین سیدہ دے عالیہ سفر دور دائی ملک عراق جنگل نینوا عرب دی گرمی حج نہ پڑھنا پتران دی لاشاں برداشت کر لئی سے بھیرا دے گلج بائی پا کے آدھی ہے کٹھے نہ ہے بھین بھیرا ساندے راسوں نانے دا دین بچہ سوں بھین دیاں اپنے گل چبائی کٹ کے آدھا میں توڑ دا مسافر نہیں بس دے رہو بس دے رہو بس دے رہو بابا ہائے کرن والے بس دے رہو کدی نہ رو اس غم دے سے فرمایا پھر حسین توڑ دینا ہے تو نکھیڑا کر لینے ہیں نا
کو جڑی گل ہی اپنے ذمہ لا کچھ میرے پاس فرمایا اس دین بوئے تے آیا نا تے گم بچانا پائے گا دو ہستیاں خدا رسول بچانا میری ذمہ داری تے جدن میں جنگلاں چ بچانا نا تے بندیاں میں مٹانا ہی عالیہ میں زندہ کرنا تیری ذمہ داری بہن آدھی وعدہ رہا تم اپنی نبھا میں اپنی نبھا ساں قسم پیدا کرنا لی ذات دی پر وعدہ بہن بھرا نبھایا 9 گھنٹے لگے حسین نو نانا بچا دیاں 2 سال لگ گئے بہن نو حسین بسم اللہ بابا بسم اللہ اعظم اللہ وجورنا واجورکم بمصائب الحسین خدا تیرا ویڑا آباد رکھے تو کدی نہ رو میں اس غم دے سوا ہر منزل تے حسین آدھا یا علیہ میں نے بچانا ہی میرا سجدہ بچانا ہی تے جدن مکی علی دی دھی نو حسین جدا جدا کیتے نا تو جناب محمد حنفی آکھیا امام ہے تو میں مولا غلام لیکن ایک حج دا رشتہ ہے ساڑا اسا پتر علی دیا ہے وہ جڑی ماں ملج بیٹھی ہیں میری ہم اتنیاں بھیڑا جتنیاں مولا تواری ہیں تو مولا تو سمجھنا عراق تے جب میں بھیڑ نہ لے گل کر لوا ہائے 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 میرے مولا فرمایا جا حنفیہ میں نے پتا تو وہی آکھنا ہے چل مدینے چلیے میں ماما میں کسے نہ دھیرے چ نہیں رکھدا جا بھیڑا نہیں جاندیاں نہیں تے جا میں کلیاں نبھا لے سا میں ادھی لے جا سا نال ہے کوئی سمجھ کے ہائے کرنا اللہ ہے کوئی سمجھ کے ہائے کرنا اللہ میں ادھی لے جا سا نال بھیڑا تیری ان جا کے جاندیاں تے ہٹا لے رسی کھول معاملہ دی قافلے تو لے جا عزادارہ جناب حنفیہ کول آئے تے بڑا لہجہ بڑھا کے نا بڑا جگر تے حوصلہ کر کے کیونکہ ویڑے دی زہرا بہن آئی نا تے کدی جناب حنفیہ اس لہجے نال بولے ہی نہ آج ہوج نو اگے کیتا ہے تے جناب حنفیہ اینج کر کے نا معامل دا پردہ تھوڑا جا ہٹایا تے سر نہیں میں سر نہیں چاہیا سر جھکا کے پیا دن بہن آلیا یہ جڑا بہن آکیا نا میں معافی چاہنا بہن آلیا میں توڑے اٹھ دی مہار کھولنا چلو میری اترائے بہنہ نانے دے روزہ کل ہے حسین دا سفر گرمی دا تے عراق دا ہے میں اپنی بہنہ نانے کھول لے جاواں ہائے 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 اینج کر کے حنفیہ دے ہتھوں معامل دا پردہ چھڑا کے پردہ بند کر کے پیا دی کی چاہنا ہے دا قتل این چھپ جائے جو میں یحییٰ دا چھپ گیا ہائے کی چاہنا ہے کسی نے پتہ ہی نہ لگے بھائی جنگلاج کون ماریا گیا میں جگہ جگہ تے جا کے دسنا ہی با میرا نمازی آئی جاؤ میں نے اللہ دی کائنات کوئی بھین دکھاؤ اے حسین دا گھر ہے تو میں مثال دے رہا اتھے بیٹھی رہی بھین اتھے پیا رہا ساری رات بھرا دی لاش تے بھین آئیے ایک رات دے بعد تے آئیے پوچھ کے تے اجے روئی نائی تے اٹھائی گئی ہے چوکھے جگر دا مالک ہوئے بندہ تیو دی ہائے نہ نکلے میں جے اس گل نو کھولا میں روایت پڑھا تے تیرے دل تے نشتر چلے گا کہ میں علی دی تھی اٹھائی گئی ہے میں جے عالیہ مخدومہ نے بھرا دی لاش تے آئیو زخم پڑا جڑے مقتلے چو میں گناہگار دی نظر گزرن تے تیرے دل تے نشتر چلے گا نہ میرے جگر طاقت ہے نہ میری زبان حوصلہ ہے میں صرف پردے نال گزرنا ہے میں قبر امام حسین علیہ السلام تے پیو غلاف دی قسم کھوکھرے کملانے دے تے ایس مزاج دی گل ہے جی میں تسی بیٹھے ہو تسی نہ کرو ہائے تے کون ہائے کرے اتنا پیاداں جدن بھین شبیر دی بھرا دی لاش تو اٹھائی گئی پتہ نہیں لگدا بھرا زیادہ زخمی ہے یا مرحبا مرحبا کرو نالا لمو لکھواری بابا لکھواری کدی نہ رہو کرو نال المومن اپنی حائدہ گواہ کرو اعظم اللہ وجورنا واجورکم بمصائب الحسین تے زمانے دا کی رواج ہے شریفوں کی رواج ہے زمانے دا جدن جنازہ چانا ہوئے تے بزرگ کوئی بوئے تے کھلو کے آدھا ہے لگ دے خون دے کو 4-5 جوان آؤ پھر اس جڑی جس بہن دا پھرا ہوئے نا میرے مرشد وہ بزرگ کول جا کے اس بچی دے سر تے چادر کرا او دے سر تے ہاتھ رکھ کے تے او دیاں کزناں نو دیاں ماسی پھپھی دیاں دیاں نہ دے میری دھی نپو پاسے بہاؤ عزادارہ بھین رہ جاندی ہے تے جنازہ چلا جاتا ہے بھین رہ جاندی ہے جنازہ چلا جاتا ہے بھین رہ جاندی ہے میں بھولیا نہیں میں تیرے جگر دی ہائے نال گل کرن لگا بھین رہ جاندی ہے جنازہ چلا جاندہ ہے
قسم من سین زہرا دے حق دی کربلا حد مک گئی جنازہ رہ گیا بھین شاہ پچھے منہ کر کے آدھی آئی حسین میں رون نہ نے دیتا وسدا رہے وسدے رہو وزادارو وسدے رہو اور پھر ہر ایک بی بی 53 اٹھتے بہائی گئی مگر اتھے علماء لکھ رہے ہیں بیان المصائب والا لکھ رہے ہیں کربلا تو نکل دیاں جیڑا امتحان وچ وکھری منزل حسین دی دھی نبھائی ہے اس امتحان تے اور کوئی بھی فائز نہیں ہوئی جتنا اوکھا امت نے حسین دی 4 سالاں دی دھی دا امتحان جتنے بال انا انہا ظالمہ ماما نال کربلا تک جڑا سفر ہویا ماما نہ پہ ہویا آئی جڑا اگو شام دا سفر ہویا بالا نہ پہ ہویا آئی تے علماء دن جدنا اٹھ کربلا تو اٹھے اجے کربلا دی حد نن گزرے تے جڑی سب تو پہلے اٹھ تو ڈھٹھی ہے حسین دی تھی میں آکھے آئی کربلا تو بعد جڑا بڑا امتحان ہے حسین دی دھی دا ہویا ہے تے جڑا 4 سالاں دی دھی رکھدا ہے میں دا ہاتھ نہیں چواندا جڑا دھی رکھدا ہے خواہ جوان ہے یا چھوٹی ہے یا بچی ہے یا جھولی ہے چاہے خدا سب دیاں دھیاں تے جناب زہرا دی چادر دی چھان رکھے میں تیرا چہرہ دسی عزادارہ باقی بچے بعد ڈٹھے حسین دی دھی سب تو پہلے ڈٹھی عزادارہ علماء دی وجہ اے لکھ رہے ہیں باقی بچے ماما نالان حسین دی دھی کلے اٹھتے ہیں میں تیرا چہرہ ویکھ رہے ہیں میں تیرا چہرہ ویکھ رہے ہیں میں تیرے چہرے تے غم دی لہر ویکھ رہے ہیں میں تیرا دل تڑپدا ویکھ رہے ہیں تیری اکھ دی ہنج ویکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں میں اگلی گل کیویں کراں کس طاقت نال کراں کیڑے درد دے پردے نال کراں میں مولا میں گل رکھ بھی لواں تے انہاں دی ہائے بھی آ جائے اور پردہ بھی رہ جائے میں معاف کرے جدن ڈھٹھی تے قافلہ رک گیا تے سجاد شمر نو آکھیا میرے پیو دے سینے دی ہے لکھے کلیاں اٹھاں دے سفراں دی ہے لکھ نہیں میں بان دے میں دھی اپنی میری نکی بہن ہے میری دھیاں ہے میں اے جھولیے چ رکھ لینا اس کا نہیں سجاد ہون وعدہ رہا شام تک تیری بہن دھاندی نہیں اٹھتا چوکھے جگر دا مالک ہوئے تے دی ہائے نہ نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا ہی پڑھ سا سنی بھائیو تسی اتنا پڑھ دے ہو قسم ہے میں حسین دے آخری سادی پر اس تو بعد اگلیاں منزلہ تک ہر بی بی اٹھتے بہائی گئی ہے سکینہ اٹھنا بدھی مرحبا 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 بسدہ رہے وسدے رہو ہائے کرن والے ہر بی بی بہائی گئی معصومہ اٹھنا بدھی گئی میں نے معاف کریا ہے میرے کول متبادل جملہ کوئی نہیں میرے کول کو گل ہور کوئی نہیں پردہ بڑھ گئی تو میں دے نہ سکتا عزادارہ پھر 13 واری اٹھ تو ڈھائی گئی میں روایت اچھ پڑھیا شریفوں میں روایت اچھ پڑھیا ہے کون احسان لاسی علی دی دھی خواہ سیدان دے بچے خواہ صحابیاں دے بچے خواہ کنیزاں دے بچے یعنی خواہ غلاماں دے کوئی بچہ بھی چھتیاں شہران اٹھ تو جو ڈھٹا ہے اجے بال زمین تے نہیں آیا یا آن دی ماں پہلے آ گئی پھر میری مخدومہ بال چانا تے آکھنا خدا دے حوالے ساڑھے مشن نے توڑا بڑا حصہ رہا ہے ساڑھے مشن نے توڑا بڑا حصہ رہا ہے میرا پردے اللہ وارث ظہور کرے تو میرے مالک تو خود پوچھے ہے مولا 10 مولا خود بیان کرو تے مولا اپنی ولایت دا امر کرو تے پھر تو ان پتہ لگے کربلا تو لے کے شام تک جدن امام دے حکم نال ان بچیاں اٹھنا ہے نا سہراوائیں چو پھر تن پتہ لگے گا وہ کیڑے کیڑے راہ تے کلمہ بچاندیاں رسول دے گھر دا کیڑا بچہ کیویں کرنا بس میں ان 2 وین کردہ میں ناکھیا گیا ہے مجلس تمام پڑھے آئے مکمل پڑھے آئے تو میں گھنٹے جو تقریباً 7 منٹ راہ دینا اور 6-7 منٹ دے وین کر دیں رو تو تسی لے آئے مجلس تمام ہو گئی ہے
ازادار میں مختصر نگاہ ہماری ہے اس تو مختصر میں روایت ملی نہیں جڑی 6-7 منٹ پڑھی جائے. ازادار ایک منزل تے حسین دی تھی رہ گئی. قافلہ ایک میں لگا گیا مخدومہ رہ گئے. شبیر دی سانگ زمین پہ وسط ہو گئی. تھوڑا جوازی کو نال کھولنا تے میرے مولا دی سانگ پہ وسط ہوئی تے شمر بنی ہوئی قلم چاہیے تے پھیر دو یا مظلوم سجاد دی کنڈ تے آیا ہے. 17 لکھیاں تے سیاہی کاغذ تو باہر آ گئی. کیوں ماردہ ہے میریاں پھپیاں تے بہنا ویدیاں نہ دے تیرے پیو دی سانگ نہیں ٹر دی. سجادہ دے نہیں ٹرنی میری بہن رہ گئی. اتنا دردناک جواب کہ شہداء دے سر تڑپے. شمر ہس کے آدھا کی ہویا بچے جھڑ دے نہیں رہن دے. سید آدھا بے حیا بچے جھڑ دے رہن دے نا سید زادی جھڑ پئی ہے. اس کہ میں قافلہ نہیں روک سکتا. میرے مولا فرمایا میرے بابے دی سانگ ٹرنا ہی نہیں ہے. اس کہ جڑا میرے ہاتھ چابو کہ میں اس اٹھ نو مارساں جس تے آن دی ماں بیٹھی. اٹھ ٹر سی تے پھرا نال نال بھیڑ دے ٹر پوسی. سجاد چپ کی تھی یا علیہ دا وین آیا ہے میں پیا دی آج اٹھا قدم نہیں جانا. کیوں نہیں چاہنا میری سین بدے ہویا تھوٹ دی گردن دلا کے آدھی اللہ دا حلال جانوار سجان میں عباس دی بھیڑا رول گئیاں مگر حکم پہ دینیاں مر جویا ہے قدم نہ جویا ہے میرے مان موک گئے. تیری ہائے آئیے بونجا اٹھ دی گوڑی زمین نال آئیے. ہر حیوان دوین آیا ہے ادھن آکھی آئی جدن شام نیڑے آ گئی ہے. آئے پہلے آکھیاں تن نانے دی قبر تے لے جائیاں تن بکیے ماں کو. آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے ہائے کرنا لے. جدن بونجا اٹھ شمر بیٹھیا ویکھیا اس اٹھن ماریا اٹھا قدم نہیں چاہیا. اس حرام زادے غصہ آیا. اس زجر نو آکھیا گھوڑے تے چڑھ. زجر بن قیس گھوڑے تے چڑھ معصومان لیا. اے گھوڑے تے چڑھیا ہے تن تعارف نہیں ہے تاں تیری ہائے نہیں آئی. اے گھوڑے تے چڑھیا یا پہلا وین علی دی نکی نو ہدایا آلیا ہن غازی بلا. میری دھی نو بچ دی بڑا ظالم ہے. جناب عالیہ فرمایا کوئی ہے جڑا میری دھی بچائے میں او دی جنت دی زامنہ. حمید گھوڑے تے چڑھیا ہے آدھے سین نہ رو میں تیری دھی لیا نا. اگو حمید خود راوی ہے آدھے زجر پچھلی منزل دا پہلا ٹبا پہلے لتھا ہے میں بعد چلتھا. آدھے جدر میں آیا بچی صحرائے چ بھج دی پئیا. اے چوٹیاں ہوائے جڑدیاں دیاں جدے پیر دا نا آوے وہ ہائے کرے. آدھے سجن ڈھیر آئے کسے دا نا نائی چاندی کربلا دمو کر کے آدھی آئی چاچا غازی اور تیرا قاتل آگے. یا زہرا ایک بری سار اٹھاؤ. ہر ازادار ایک بری سیر اٹھائے. میں سیدہ مظلوم دا ذاکرہ تیرے اگے سوال کر رہے ہیں. میں نے ہاتھ نال اشارہ کر کے دسیا ہے جی میں مقتل لکھیا میں مجھے پڑھ دے وہاں یا پردہ پاواں. کرو ہاتھ دا اشارہ میں پڑھنا ہے کوئی مرد ہے یا بچدہ ہے. شیعہ میں نے زہرا دے حق دی قسم ہے انجے روایت لکھی ہوئی ہے. حمید آدھے میں گھوڑا تیز کیتا ہے آدھے میرا دل زجر تو پہلے میں پہنچ جاواں. آدھے مگر زجر دھرک مار کے لتھا ہے. آدھے صرف لتھا نہیں ہے کھبے ہاتھ نال معصوم دے دوے ہاتھ نہ پلائے. آدھے میرے تو پہلے 5 واری اجر رسالت دیتا ہے. جیڑا سار دکھ دائے ماتم نہ کرے چھڑا کدے کہ یاد آئے کہیں حکم دینا تو سام پئی آوے میں کھنڈا سے آبے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تھوڑا جا آواز کا سہارا دینا. یا سیدہ زہرا مجلس تمام ہے مگر کوئی مشکل دعا جڑی قبول نہیں ہو رہی ہے او جھولیے چ رکھو. شام دی ملکہ تو ہائے نال مہر لگا لاؤ. اس 6ویں ظلم کان ہاتھ چایا ہے
زجر دا ہاتھ حمید ایتھوں نہ پیا ہے آدھے بس کر حرام زادیا او 4 سالہ دی یتیم ہے مر جائے گی ہے میں قافلے کو لے جانا آدھے نہ تو لے جانی ہے نہ میں لے جانی ہے آدھے کیویں جائے گی اوے شیعہ پورا 1 میل گھوڑا آگے بھجدا آیا ہے سکینہ پیچھے بھجدی آئی ہے قافلہ سامنے آیا ہے کسے کول نہیں گئی چاچے دا سرحانہ لایا ہے منہ تے منہ رکھ کے دیا ہے تیرے قاتل مارے ہے میں خدا سے چاچا کیڑے جرام دے وچ تیری دین ہو گیا پھٹ